سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ذرا جو علی مین گنڈا پور صاحب نے جو 90 دن کا الٹیمیٹم دیا ذرا وہ سن لیں۔ سن لو فیصلہ کرنے والوں کہ آج سے 90 دن شروع ہو گئے ہیں اور 90 دن کے بعد 91 دن یا تو ہم نہیں یا پھر تم نہیں، یا ہم سیاست چھوڑیں گے اور یا عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ صدیق ملک صاحب، یا ہم سیاست چھوڑیں گے یا پھر ہم عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ صرف 90 دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس۔ 89 ہو گئے ہوں گے، آج کا ہے کل کا ہے 89۔ تو 89 رہ گئے ہیں 89۔ تو چلیں 89 کے بعد کوئی ایک اور پروگرام کر لیں گے۔ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے پاس میرے دو بڑے قریبی عزیز دوست ہیں، علی ظفر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب۔ ان سے بہتر ان کے پاس کوئی لائر شاید پاکستان میں ہوں گے، وہ ایک ہمارے وہ ایک دو لائرز ہیں جو ان سے بہتر ہیں، ورنہ دس از دا ٹاپ لیڈرشپ آف دا لیگل فریٹرنٹی۔ تو یہ بالکل جو سڑک کے اوپر دھمال ڈالنا چاہتے ہیں، یہ قانون کی دھمال جو ہے جس کے ذریعے اصل میں ان کو آزادی ملنی ہے، کیونکہ وہ سزا ہے، اس نے سسپینڈ ہونا ہے، تو وہ طریقہ کار جو انہوں نے اپنانا ہے، بہتر اور افضل طریقہ تو یہ ہوگا کہ یہ قانون کی جنگ جو ہے وہ قانونی عدالت میں لڑیں، اور جن کے پاس کوئی وکیل اچھے نہ ہوں، جن کو بہت پیسے دینے پڑتے ہوں وکیلوں کے لیے، وکلا کے لیے، مختوم علی خان صاحب ہیں، اس طرح اور بھی بڑے بڑے وکیل ہیں جن کے ہم آپ سب مدعا ہیں کہ وہ بڑے اعلیٰ درجے کے، اعلیٰ پائے کے ہیں وکلا۔ میں تو چودھری اعتزاز حسن کا جی چودھری صاحب بھی آپ ماشاء ان کا اللہ۔ نام بھول گئے تھے۔ نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، مطلب بالکل میرے تو بڑی عزت کا رشتہ Apology ہے۔ accepted۔ ہاں، میری بالکل عزت کا رشتہ ہے جی، میں تو رک کے اتر کے ان کو ملتا ہوں چودھری صاحب کو جدھر مجھے نظر آ جائیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے نام مجھ سے مس ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی 99 پرسنٹائل کے اوپر جو لائر ہیں، ان میں سے دو اہم ترین لائر جو ہیں وہ پارٹی کے سینئر عہدیداران ہیں۔ تو آپ یہ جنگ جو ہے اس کو عدالت میں لے جائیں، قانونی نکات کی بنیاد پہ آپ جیتیں۔ اگر آپ مان لیں اگرچہ کچھ نظر نہیں آیا، ایک دو آپ نے وہ ویڈیو کلپس بھی سنے ہوں گے کہ اس طرح لوگ تھوڑی نکلتے ہیں، لوگ تھوڑی نکلیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ ہمارے کچھ دوستوں کے کلپس آئے تھے اس طرح، کوئی انٹرنل کلپس تھے، لیکن وہ کلپس کو چھوڑیں، وہ تو معمولی بات ہے۔ اگر واقعی کوئی ایسی ملک گیر موومنٹ یہ چلانے لگے ہیں اور چلا سکتے ہیں جس کے بعد قانون ختم ہو جائے گا، اور ایک دن اس موومنٹ کی وجہ سے، وہ ایک دفعہ علی مین گنڈا پور صاحب نے ہی کہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، ہم جیل توڑ کے قیدیوں کو، آپ کو یاد ہے انہوں نے جیل کے متعلق کہا تھا۔ یہ جیل کے متعلق؟ جی جیل کے متعلق کہا تھا۔ آپ کلپ ذرا اپنی ریسرچ ٹیم کو بولیں کہ ابھی کلپ نکالیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب لاسٹ کیمپین چلائی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم جیل توڑ کے اپنے قیدی رہا چلیں وہ کر کے میں لے جائیں گے۔ ڈوگر صاحب سے بات کر لیتا ہوں اگر آپ اجازت۔ تو وہ اگر ایسی موومنٹ، دو ہی راستے ہیں نا جی، ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ آئیں جیل توڑ لیں یا قبضہ کر لیں اور رہا کر کے لے جائیں، دوسرا یہ ہے کہ قانونی طریقہ کار سے بہترین جو ان کے لائرز ہیں جن کی سروسز تقریباً ہوپ فلی مفت ان کو حاصل ہیں، ان کے ذریعے جو ہے ان کو وہ باہر لے ہیں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اچھا ڈوگر صاحب، اس کا بھی آپ جواب دیں، لیکن ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب ماضی میں کیا کیا کہتے رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ انہوں نے تحریک چلانے کا پہلے بھی اعلان کیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو پھر خود رہا کریں گے۔ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے، اس دفعہ ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کریں گے، اور یہ فائنل کال ایسی ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے۔ یہ تحریک جو دوبارہ اب شروع ہونے لگی ہے، اس تحریک کے اندر آر یا پار ہوگا کہ آپ اگر ہمیں گولیاں ماریں گے، پچھلی دفعہ ہم نے گولیاں کھائیں، ہم نہتے تھے، اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے، بھائی صاف بات ہے۔ تو ڈوگر صاحب یہ بڑی دفعہ اعلان ہو چکا ہے کہ عمران خان کو رہا کرنے کے لیے تحریک چلائیں گے، اب 90 دن کی ڈیڈ لائن دے دی علی مین گنڈا پور صاحب نے۔ 89 سر، 89 جو بھی ہے، تو یہ اس کی ڈیڈ لائن کی وجہ کیا؟ 90 دن کے بعد فرض کریں عمران خان رہا نہیں ہوتے، پھر کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امیر صاحب۔ دیکھیں یہ جو الٹیمیٹم دیا ہے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ جب کسی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے اور اس کے تمام راستے بند کر دیں گے، تمام قانونی راستے بند کر دیں گے، 26ویں ترمیم کے ذریعے عدالتوں کو اور انصاف کے دروازے پر تالا لگا دیں گے، ججوں کو تابع کر لیں گے اور مقدمات کے فیصلے اپنے مرضی کے مطابق لیں گے،
اور جو ہماری اپیلیں ہیں قانون کے مطابق وہ نہیں سنیں گے، ہم اراکین اسمبلی آپ کے سامنے ہائی کورٹ کے باہر پچھلے 4 مہینے سے جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، جج صاحب ادھر سے بہانہ کر کے ادھر سے بہانہ کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد ایک واقعہ ہے، ایک واحد مقدمہ ہے جس طرح بھٹو صاحب کو 109 میں پھانسی ہوئی، اور ابھی جو حالیہ دنوں میں ہمارے جو قائدین ہیں شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد وغیرہ، جن کو لاہور سے ضمانت ان کی 2 سال کے بعد ریجیکٹ ہوئی ہے، مشورے میں 109 میں اعانت جرم ہے، یہ پہلا مقدمہ ہے پاکستان میں کہ جس کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی ہے۔ میں ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں، 2 سالوں میں 2 سال کے بعد تو میر صاحب قتل کے ملزم کی بھی ضمانت ہو جاتی ہے۔ آپ نے ہماری خواتین کو قید میں رکھا ہوا ہے، بزرگوں کو قید میں رکھا ہوا ہے، کارکنوں کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ نہیں، آپ کی ایک ہزاروں خاتون رہنما تھی عالیہ حمزہ صاحبہ، رہا ہو چکی ہیں۔ ہزاروں جی وہ بھی ایک لمبی طویل جیل کاٹنے کے بعد ہزاروں کارکنوں کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا۔ جب آپ نے ہمارے سارے راستے بند کر دیں گے پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہم سڑکوں پہ جائیں گے اور ہم ہر ممکنہ احتجاج کرنے کی کوشش کریں گے جس سے عمران خان کی اور ہمارے اسیران کی، ہماری قیدیوں کی رہائی ممکن ہو۔ ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی قانون، دیکھیں ہم تو آج بھی عدالتوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے تمام وکلا جن کی آپ نے بات کی ہے وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، ہم وہاں جا کر ایک ہی ناعرہ لگاتے ہیں کہ ججوں کو آزاد کرو اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ ابھی آپ کی بیک میں یہ کوٹ نمبر 1 ہے جو 77 خصوصی نشستیں ہماری چھینی گئی ہیں، ڈاکہ ڈالا گیا، اس کوٹ نمبر 1 پہ جو 8-9 جج بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی فیصلہ ہے؟ کیا اس جمہوریت میں اس طرح ہوتا ہے کسی پارٹی کو، کسی شخص کو دبانے کے لیے؟ آپ ہمیں کوئی راستہ دیتے، کہیں عدالتیں اپنا کام کر رہی ہوتی، کہیں سے انصاف مل رہا ہوتا، کوئی ضمانتیں ہو رہی ہوتی تو ٹھیک ہے، ہم اس ایکسٹریم سٹیپ پہ نہ جاتے۔ اب ہم کیا کریں؟ مرتا کیا نہ کرتا۔ آپ ہمیں کہاں، آپ نے تو ہمیں کہیں کا چھوڑا ہی نہیں ہے، نہ آپ ہمیں انصاف دیتے ہیں، نہ آپ ہمارے مینڈیٹ کو مانتے ہیں، نہ ہمیں گھروں میں بیٹھنے دیتے ہیں، چار دیواری کی آپ پامالی کرتے ہیں، احتجاج جلسہ آپ نہیں کرنے دیتے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر آپ آپس میں لڑائی کرنی تو بند سر کریں۔ لڑائی تو چلو کہ اختلاف رائے ہوتا ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے، نہیں ہونی چاہیے لڑائی، مشکل وقت کہ وہ ہے۔ جن بی بی کا میں نے نام لیا ہے جو رہا ہو چکی ہیں، وہ تو کہتی پھرتی ہیں جی پتہ نہیں یہ کون سی تحریک چلا رہے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں، مشکل وقت ہے، نہیں ہونا چاہیے، یہ وقت ہے پارٹی کو اتحاد کا، اتفاق کا، آگے بڑھنے کا، لیکن جن حالات میں پارٹی چل رہی ہے وہ بھی تو آپ کے سامنے ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ جی اچھا ضیاء الرحمان صاحب، اب ایک طرف تو تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں جی ہم 90 دن کے اندر اندر عمران خان کو رہا کرائیں گے، دوسری طرف سینٹ کا الیکشن قریب آیا ہے تو جے یو آئی کے ساتھ بھی ان کا ایک میچ شروع ہو گیا، علی امین گنڈا پور صاحب کا، اور انہوں نے ایک چیلنج کر دیا ہے، انہوں نے چیلنج کیا ہے، آپ ذرا سن لیا ہوگا آپ نے، ہم ذرا آپ کو دوبارہ سنوانا چاہ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان منافق آدمی ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ پختونخوا میں جیلی مینڈیٹ ہے، تو مولانا صاحب کہاں تیری یہ رہ گئی ہے، اپنے حلقے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا، فارم 47 سے آیا تو بلوچستان سے ہوا ہے۔ میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب، ہر پولنگ پہ کیمرہ میں لگاؤں گا، پیسے میں لگاؤں گا، میرا بھائی استعفیٰ دے گا، تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے، تو جیت گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو سیاست چھوڑے گا۔ اگر یہ واقعی مفتی صاحب کی اولاد ہے تو یہ چیلنج قبول کرے گا۔ تو ضیاء الرحمان صاحب، اب آپ نے چیلنج قبول کر لیا ہے، آپ نے کیوں چیلنج قبول کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا لطف الرحمان صاحب نے یا عطاء الرحمان صاحب نے کیوں نہیں قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ 2 باتیں ابھی آپ کی اس پوری گفتگو میں سامنے آئی ہیں، وہ یہ ہے، ایک تو مصدق بھائی نے ایک طرف کا جو ہے وہ کور کیا ہے جو لیگل سائیڈ ہے۔ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی کارکن جیل میں نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے جیل سے رہائی کے لیے پاکستان کا قانون وہ ہم سب پر لاگو ہوتا ہے، ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے، عمران خان صاحب پہ بھی لاگو ہوگا، آپ پہ بھی لاگو ہوگا، اس سے نکلنے کے اپنے طریقے ہیں وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن جہاں تک سیاسی راہ لینے کی بات ہے، اگر پی ٹی آئی کا کوئی اور لیڈر وہ 90 دن کی بات کرتا، وہ عمران خان کی رہائی کی بات کرتا، تو شاید ہم اس کو کوئی ایک توجہ دینے کی لائق بھی سمجھ لیتے۔ لیکن جس شخص نے 90 دن کا اعلان کیا ہے، بصد احترام ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اس طرف
وہ اچھا نہیں ہے اس حوالے سے. اسلام آباد کے روڈوں پر اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے کے پی چلے جانا, پھر وہاں کہنا کہ جی میں تو 12 ضلع کراس کر کے آیا ہوں, پھر اس کے بعد دوبارہ کارکنوں کو بلانا, فائنل کال بلانا, پھر ان کو کہنا کہ جی آپ سنجانی میں رک جائیں, پھر آپ 26 نمبر میں رک جائیں, پھر آپ ڈی چوک تک کیوں آ رہے ہیں, اپنے کارکنوں کو اس طرح چھوڑ دینا. یہ جس شخص نے اعلان کیا ہے, کم از کم اس طرح کے اعلان جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک سنجیدہ اعلان ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 90 دن کا باقاعدہ ایک سٹیمپ لکھ کر دے رہے ہیں حکومت کو کہ عمران خان نے 90 دن تو جیل میں رہنا ہے, اور اس حوالے سے کوئی چیز نہیں ہوگی. لیکن جہاں تک انہوں نے بات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے, یہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملہ ہے حامد بھائی. ان کو سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں ہے, اپوزیشن کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے, اپوزیشن سے بگاڑ کے چلنا ہے. یہ اس وقت کے حالات وہ اپوزیشن کے اتحاد و اتفاق کے ہیں. اور دوسری بات, اس پہ بھی سنجیدگی سے ان کو غور کرنا چاہیے کہ اس وقت اپوزیشن کی بے اتفاقی یا اپوزیشن میں اس طرح کی دراڑ وہ کس کے مفاد میں جائے گی. جہاں تک چیلنج قبول کرنے کی بات ہے تو حامد بھائی جس سیٹ پر انہوں نے چیلنج کیا ہے, ان کے بھائی کے مقابلے میں کینڈیڈیچر جو فائل کیا تھا وہ میں نے فائل کیا تھا. میں ایک دفعہ پھر آپ کی اس پروگرام کی وسادت سے ان کا چیلنج قبول کر رہا ہوں کہ میں نے کینڈیڈیچر فائل کیا تھا ان کے مقابلے میں, جمعیت علماء اسلام نے بائیکاٹ کیا تھا, تو اس بائیکاٹ کی وجہ سے ہم نے الیکشن نہیں لڑا. یہ غزہ اور میدان کل کو فیصل امین, یہ آج کو بتائیں نا, فیصل امین ابھی یہ استعفیٰ دے دیں, میں ان کے مقابلے میں تیار